لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے موقع پر سورہ حج کی یہ آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کے گھر کو آراستہ و پیراستہ کر دیا اور اس کے ساتھ یہ ہدایت دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور پھر یہ کہ میرے گھر کو پاک و صاف رکھنا ان لوگوں کے لیے جو کہ طواف کے لیے آئیں، جو وہاں پر کھڑے ہوں، وقوف کریں، اور وہ لوگ جو کہ رکوع اور سجود کے عالم میں ہوں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پھر حج کے بارے میں لوگوں کے لیے اعلان کر دو۔ لوگ پھر چلے آئیں گے، کھینچے چلے آئیں گے، کچھ لوگ پیدل ہوں گے، کچھ لوگ اونٹنیوں کے اوپر سوار ہوں گے، اور ہر گہرے راستے سے وہ چلتے آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور پھر یہ کہ جب وہ وہاں پر آئیں تو وہاں بہت ساری منفعتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں جن سے کہ وہ لطف اندوز ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے چند معلوم دنوں میں، چند گنے چنے دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس رزق پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے چوپاؤں کی شکل میں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور فقراء کو اور محتاجین کو بھی کھلاؤ۔ یہ وہ احکامات ہیں جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آج سے 4000 سال پہلے اس وقت دیے گئے جب کہ آپ مکے میں بیت اللہ کی اساسات پر، اس کی بنیاد پر بیت اللہ کی تعمیر کر چکے تھے، اور جس وقت وہ تعمیر کر رہے تھے اس وقت ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی موجود تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے
اور جاننے والا ہے۔ ان آیات سے اور اس کے علاوہ جو دوسری بہت ساری آیات ہیں ان سے ہم حج کے فلسفے کے بارے میں کچھ جان سکتے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ کہ جسے پڑھ کر آپ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نماز کا قیام، اور پھر ذکر ہے زکوٰۃ کا، اس کے بعد ذکر ہے روزے کا، اور پھر اس کے بعد ذکر ہے حج کا۔ تو یہ 5 بنیادی رکن ہیں اسلام کے، اور ان ارکان کی اگر تفصیل میں آپ جائیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ اسلام کے اندر دیا گیا ہے اور وہ ہے نماز، اس کا ذکر ہے۔ نماز وہ ہے کہ جس سے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے، مخلوق کا تعلق خالق سے قائم ہوتا ہے، معبود ہے اللہ اور عابد ہے انسان، ان دونوں کا تعلق نماز کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، اس سے انسان کے روابط دوسرے لوگوں سے مستحکم ہوتے ہیں، مضبوط بنتے ہیں۔ آپ جب فقراء کا خیال رکھتے ہیں، انہیں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو بندوں سے آپ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اسلام کا مقصد ہے کہ انسان صرف اپنے لیے نہ جیے، بلکہ جو لوگ چاروں طرف بستے ہیں ان میں سے جو لوگ محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان کا بھی خیال رکھے۔ اور اس کے بعد پھر روزہ ہے کہ جس سے انسان کی تربیت نفس ہوتی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور پھر حج کا حکم دیا گیا جو کہ جامع العبادات ہے، اس کے اندر شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی ہے، اس کے اندر نماز بار بار ادا کی جاتی ہے، اس کے اندر روزے کا بھی حکم ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ قربانی نہ کر سکیں تو اس کا بدل روزے کی شکل میں ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ یعنی مال خرچ کرنا، بغیر مال خرچ کیے آپ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے، اس وجہ سے حج کو جامع العبادات کہا گیا۔ لیکن ایک چیز وہ یہ کہ حج صرف ایک ہی سرزمین پر ہو سکتا ہے، اور وہ ہے مکے کی سرزمین۔ ایک ہی گھر کا طواف ہو سکتا ہے، وہ ہے بیت اللہ، اور پھر وہاں پر سعی کی جاتی ہے تو وہ بھی 2 مقامات ہیں، صفا اور مروہ، جن کے درمیان یہ سعی کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے کسی اور علاقے کے اندر ایک گھر بنا لیا جائے، صفا مروہ بنا لیا جائے اور پھر وہاں پر حج ہو سکے۔ ایسی کوئی شکل موجود نہیں ہے، ایسا کوئی حج کسی شکل میں بھی مطلوب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سرزمین، مکے کی سرزمین، یہاں پر آنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے جب آپ حج کے لیے آئیں۔ اور حج ایک فریضہ ہے، عمر میں ایک دفعہ تو آپ کے اوپر حج کرنا لازم ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ مکہ مکرمہ تک پہنچ سکیں، آپ کے پاس سواری ہو، تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو مکے پہنچنا بہت انتہائی ضروری ہے حج کے لیے، اور وہ بھی ایام حج میں، ذوالحجہ کے اندر۔ اس کا وقت بھی مقرر ہے، اس کی جگہ بھی مقرر ہے۔ یہاں پر حج کا فلسفہ بہت ہی اچھی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم کہیں بھی رہتے ہو، مکہ مکرمہ سے چند میلوں کے فاصلے پر ہو یا چند ہزار میل کے فاصلے پر ہو، تمہیں اس علاقے کے اندر آنا ہے اور یہاں پر حج ادا کرنا ہے، تاکہ تمہارے سامنے اسلام کی طویل تاریخ ساری کے ساری تمہارے سامنے آ جائے۔
اور اسلام کی یہ تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے، اور ہمارے حساب سے ہمارے اپنے زمانے کے اعتبار سے 4000 سال پہلے کا زمانہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پر پہنچیں تو اس عظیم شخص کی ساری سیرت آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، جس نے اپنے گھر سے ہجرت کی ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے۔ کون سا گھر تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ کون سی سرزمین تھی؟ عراق کی سرزمین، جسے اس زمانے میں بابل کہا جاتا ہے، اور بڑی زرخیز سرزمین تھی۔ وہاں پر ساری کی ساری جتنی بھی فصلیں ہو سکتی ہیں، جتنا بھی غلہ ہو سکتا ہے، سب کا سب موجود تھا۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف اسلام کی خاطر اس سرزمین سے ہجرت کی ہے، اور ہجرت کرتے ہوئے پھر آپ فلسطین پہنچے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کی سرزمین، جسے جہاں پر یعنی ادبی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ شہد کی اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، اس سرزمین کو چھوڑ کر اپنی اہلیہ ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل، ان دونوں کو لے کر وہ مکے پہنچتے ہیں۔ مکے کی سرزمین اس وقت کیا تھی؟ ایک چٹیل میدان تھا، چند پہاڑیاں تھیں، جس کے بارے میں یہ آیات سورہ ابراہیم کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ دعا اس وقت آپ نے کی ہے، اے رب، میں نے اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی وادی کے اندر جا بسایا ہے جس کے اندر قطعاً کوئی پھول پھلواری نہیں، کوئی غلہ اور کوئی اجناس نہیں، صرف ایک مقصد کے لیے کہ وہ نماز کو قائم کر سکیں۔ اے اللہ، تو پھر لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف پھیر دے تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، تاکہ وہ شکر گزار ہو سکیں اللہ تعالیٰ کے۔ لوگ ہجرت کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہجرت کرتے ہیں ایک ایسی جگہ سے جو کہ فاقہ زدہ ہے، جہاں پر کھانے پینے کو ملتا نہیں ہے، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ایسی سرزمین پہ پہنچے جہاں پر انہیں دنیا کی ساری آسائشیں حاصل ہو سکیں۔ آپ ساری کی ساری ہجرتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے لوگوں کی، خود آپ کے اپنے زمانے کے اندر آپ خود دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر، انگلینڈ کے اندر، کتنے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اپنے معاشی حالات کو درست کر سکیں۔ اس میں سب کانٹیننٹ کے لوگ بھی ہیں، اس کے اندر افریقہ کے ممالک بھی ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں۔ لیکن یہ آپ نے بالکل نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شخص اس سرزمین کو چھوڑ کے وہ پھر کسی افریقہ کی سرزمین میں، افریقہ کے کسی ملک میں جا کے آباد ہونا چاہتا ہو۔ تو لوگ اپنے معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں اس ملک کی طرف جہاں پر یہ ساری کی ساری آسائشیں موجود ہوں، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، کہ وہ فلسطین کی سرزمین اسے چھوڑ کر مکے کی اس سرزمین پر پہنچتے ہیں جہاں پر معاشی اعتبار سے ان کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو وہاں پہ جا کے بسایا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جس وقت وہ واپس جا رہے تھے اور ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اللہ کے پاس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک عظیم شخص اور اس کی بیوی، ایک عظیم بیوی، اور اس کے بعد پھر جو وہ بیٹا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو واقعہ قربانی کا پیش آیا،
تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا عظیم بیٹا تھا، اتنا عظیم بیٹا تھا کہ اس کی اولاد اور در اولاد میں سے، اس کے احفاد میں سے، اس کی ذریت میں سے دنیا کا سب سے بڑا، سب سے افضل، خیر البشر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو دیا۔ ٹھیک ہے، بنو اسرائیل میں بے شمار نبی آئے اور ان میں سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز جو خاتم النبیین کا اعزاز تھا، جو کہ خیر البشر کا اعزاز تھا، جو کہ افضل الرسل کا اعزاز تھا، وہ صرف بنی اسماعیل کے لیے محفوظ کر رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں سے علیہ السلام نمودار ہونے والے تھے۔ تو جس وقت آپ مکے پہنچتے ہیں تو یہ ساری کی ساری تاریخ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ بیت اللہ ہے، اس کو کس نے آباد کیا تھا، اس کو کس نے اس کی تعمیر کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو یہ چیز، سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ کعبہ جس کے طواف کے لیے میں یہاں پر پہنچا ہوں، اس کعبے کو تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس طریقے سے ان کی عظمت آپ کی آنکھوں کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں جاگزی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد اس موضوع کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے سے پہلے جو بات میں نے ذکر کی تھی کہ مکے میں جب انسان پہنچتا ہے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ساری زندگی، ان کی قربانیاں اسلام کی خاطر، وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کتنا پرانا دین ہے، جس کی سب سے پہلے جس کے اوپر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دین چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر اس کی تجدید ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، جتنے بھی اس کے شعائر ہیں، انہیں آپ دیکھیں، ان سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو لباس ان کا اپنا لباس ہے وہ نہیں، بلکہ حج کا لباس اختیار کریں، جو کہ 2 سفید چادریں ہیں۔ یہ جو 2 سفید چادریں ہیں، اس سے کیا چیز ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے؟ کیا انسان کو اپنا آخری سفر یاد نہیں آتا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اسے پھر ایسی ہی 2 کفن کی چادروں کے اندر لپیٹ کے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تم اس دنیا کے اوپر ریجھ نہ جاؤ، بلکہ جو تمہاری آخرت ہے، جو تمہارا اصل مقام ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھو۔ اور اس کے بعد وہ کلمہ جو کہ بار بار ہماری زبان کے اوپر آتا ہے، طواف کے دوران، سعی کے دوران، مناسک حج کے دوران، وہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ میں جس بات کا بار بار اعادہ کیا جا رہا ہے، تکرار کی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کو جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ تم اس گھر کی تعمیر کرو، وہاں پر اسی بات کو ظاہر کر دیا گیا تھا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب وہ جو سبق حضرت ابراہیم کے زمانے میں دیا گیا تھا،
2000 سال کی وقفے کے بعد اسی مکے کے ارد گرد جتنے بھی عرب آباد تھے ان میں بہت ساری شرکیہ باتیں درآمد ہو گئی تھیں۔ وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے بت بھی بنا رکھے تھے۔ 360 بتوں کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے۔ کعبے میں اور کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو وہ اپنا شفیع اور اپنا انٹرسیڈر سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ قرآن نے لات کا اور منات کا اور عزا کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں ہبل کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ جو بہت سارے بت انہوں نے بنا رکھے تھے، یہ کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ولا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں لیکن ایک گناہ معاف نہیں کریں گے، اور وہ ہے شرک کا گناہ۔ اور وہ شرک کیا ہے؟ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے تمہیں رزق دیا، وہ اللہ جس نے تمہیں صحت دی، وہ اللہ جس نے تمہیں اولاد عطا کی، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے اس زمین میں سارے کے سارے وسائل عیش مہیا کیے۔ جب تم اب دعا کرتے ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تو صرف اسی کو پکارو۔ یہ ہے توحید۔ یا اللہ، یا غفور، یا شکور، یا رحیم، یا قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات آپ کی زبان کے اوپر جاری ہونے چاہیے جس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ ہے وہ توحید کہ جس توحید سے لوگ بار بار ہٹتے چلے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجا ہے صرف اسی کام کے لیے کہ ان کو توحید کے راستے کے اوپر لاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے راستے سے ہٹ جائیں اور اس کی بات کو مانیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا میں ہمارا راستہ ابتلا کا راستہ رکھا ہے، آزمائش کا راستہ رکھا ہے، اسی لیے شیطان کو بھی یہاں پر رکھا گیا تاکہ یہ آزمائش پورے طریقے سے ظاہر ہو سکے۔ ایک طرف شیطانی فورسز ہیں جو کہ آپ کو شرک کی طرف لے جا رہی ہیں، فواحش کی طرف لے جا رہی ہیں، بدکاری کی طرف لے جا رہی ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی فورسز ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اور ان میں سب سے آخری نبی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، فحاشی اور بدکاری سے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ کس کی ندا کے اوپر، کس کے کہنے کے اوپر آپ لبیک کہتے ہیں۔ آپ اپنے رات کے وقت اپنے نرم گرم بستر کے اندر چین کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اس کے بعد فجر کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت پھر آپ کے کان میں ایک رحمانی آواز آتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ یہ آواز آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس وقت پھر یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور لبیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسری طرف شیطان تھپکی دے دے کے آپ کو سلا رہا ہے کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، تمہارا دفتر تو 8 بجے 9 بجے شروع ہوتا ہے، اور اگر تم طالب علم ہو تو تمہارا اسکول جو ہے وہ 9 بجے شروع ہوگا، تو ابھی سے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس وقت آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ شیطان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں کہ رحمان کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ تو یہ توحید سب سے بڑا وہ مقام ہے کہ جس مقام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، جس کو پورے طریقے سے انجام دینے کے لیے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اللہ جس نے سب کچھ دیا ہے، آپ اپنی دعاؤں میں اس کا نام چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں۔ آخر آپ کا اور عیسائیوں کا، نصرانیوں کا آپ کا اصل اختلاف کیا ہے؟ یہی تو اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسس کو پکاریں گے، عیسیٰ کو پکاریں گے، عیسیٰ ہی کو وہ اپنا خدا سمجھتے ہیں، اپنا گاڈ سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر آپ کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں،
اللہ تعالیٰ تو واحد اور احد ہے، الصمد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تثلیث کو ثابت کرتے ہیں، ٹرینٹی کو ثابت کرتے ہیں۔ یہی تو اختلاف ہے۔ یہ اتنی سی بات آپ کو کسی کو نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ کے بندو جب تم دعا کرو تو صرف اللہ کا نام لو، کسی بھی شخص کا، کسی بھی پیر کا، کسی بھی فقیر کا، کسی بھی ولی کا نام دعا کے اندر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے مانگو، شیخ عبدالقادر سے مانگو، کسی اور شیخ کا نام لو۔ اللہ کے بندو، شیخ عبدالقادر جیلانی تو وہ ہیں جن کی کتاب آپ غنیۃ الطالبین اٹھا کے پڑھ لیجئے، جو کہ خالص توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ تو آپ کو توحید کی طرف کھینچ رہے ہیں اور آپ ان کے نام کی دہائی دے رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کہاں آپ کی عقل کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ مرنے کے بعد کیا آپ نے اللہ کو منہ دکھانا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی کو منہ دکھانا ہے؟ قبر کے اندر جو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے بارے میں ہوگا، اللہ کے دین کے بارے میں ہوگا، اللہ کے رسول کے بارے میں ہوگا، نہ کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں ہوگا۔ اگر اتنی سی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے تو اس کو اپنی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حج کا فریضہ ہمیں دیا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز جس کا بار بار اعادہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہوتا ہے، اس تلبیہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا تو یہ صرف اللہ کے گھر کا طواف ہے، صرف اس لیے کہ اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس لیے اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ حجر اسود کو جس وقت آپ چومتے ہیں، اور اگر چوم نہیں سکتے ہیں تو اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، اگر ہاتھ نہیں پھیر سکتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر طواف کے اندر آپ کی زبان کے اوپر کون سی تسبیحات جاری ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر طواف ختم کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر آپ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ ان 2 رکعتوں میں بھی توحید ہی کی 2 سورتوں کا سورہ فاتحہ کے بعد انتخاب کیا گیا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کفر سے برات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار۔ آپ نے یہ 2 رکعتیں ادا کی۔ اس کے بعد پھر آپ سعی کے لیے صفا کی طرف جاتے ہیں، صفا کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ کعبہ آپ کو نظر آ سکے، اور اس کے بعد پھر آپ کی زبان سے کیا کلمات نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے ساتھ ایک دعا اور بھی آپ ملاتے ہیں، لیکن یہ کہ جو اصل دعا ہے وہ یہی ہے، اصل تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوتا ہے۔ صفا کے اوپر بھی یہی کلمات، مروہ کے اوپر بھی یہی کلمات، اور پھر یہ 7 چکر ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، انہی کلمات کے ساتھ اور سعی کے دوران بھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ آپ کی تجدید ایمان ہو رہی ہے، ایمان کو رینیو کیا جا رہا ہے۔ بہت بھٹک گئے تھے، اب سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر جب یہ تو عمرے کے خاص طور پر 2 ارکان ہیں، طواف اور سعی، لیکن جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وہ عرفات کا دن ہے، 9 تاریخ کا، 9 ذو الحجہ کا۔ اس دن جو سب سے بہترین دعا ہے، جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ما قلته انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ افضل ترین چیز جو کہ میں نے بھی کہی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے بھی کہی وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر بھی توحید ہی کا بیان ہے، توحید ہی کا اقرار ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ عرفات کے میدان میں سارے کے سارے حاجی جمع ہیں، سب کا لباس بالکل ایک جیسا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جو احرام، جسے احرام کہا جاتا ہے، احرام کی 2 چادریں، اس میں سارے کے سارے ملبوس ہیں، اور سارے کے سارے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے کہ جس سے اسلام کی عالمیت کا یا عالمگیریت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہاں پر پہنچ کر انسان کو، ایک مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ میں جس دین سے وابستہ ہوں وہ کوئی چند ہزار افراد کا دین نہیں ہے، دنیا کے گوشے گوشے سے انسان یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کا رنگ موجود ہے، ہر طرح کی زبان موجود ہے، لیکن سب کی زبان پر صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ کسی اور مذہب کو، کسی اور دوسرے مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر مجھے مالکم ایکس کی بات یاد آتی ہے۔ مالکم ایکس وہ شخص امریکہ کا کہ جب وہ اسلام جس نے قبول کیا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں وہی اسلام تھا جسے علیجہ محمد نے پیش کیا تھا، شکاگو سے اس کا تعلق تھا۔ علیجہ محمد کا اسلام کہ جس میں اس بات کے اوپر زور دیا گیا تھا کہ اسلام صرف کالوں کے لیے ہے، وہ اس لیے کہ امریکہ میں چونکہ تعصب کالوں اور گوروں کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی چوٹی کے اوپر پہنچا ہوا تھا، اور یہ تعصب ابھی تک نظر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے، اگر وہاں کے وہ لوگ جو کہ جن کا اصل وطن افریقہ تھا، افریقہ سے وہ کسی زمانے میں غلام بنا کر لائے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک طویل تاریخ ہے امریکن گوروں کی کہ انہوں نے ان کے اوپر کس طریقے سے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، کیسے ان کو غلام بنا کے رکھا تھا، کیسے ان سے کام لیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری تاریخ کو دیکھتے ہوئے علیجہ محمد کی یہ پکار کہ یہ جو دین ہے یہ صرف تمہارے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے کافی اپیل کرتا تھا۔ تو عام طور پر ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ دین کالی نسل کے لیے ہے، کالے رنگ کے لوگوں کے لیے ہے۔ مالکم ایکس جس وقت حج کے لیے پہنچا ہے اور پھر عرفات کے میدان میں اس نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جس منظر کو کوئی بھی حاجی نہیں بھول سکتا ہے جو کہ وہاں پر ایک دفعہ پہنچا ہو، تو پھر اسے اسلام کی عالمگیریت کا احساس ہوتا ہے۔ اور اسی احساس کو لے کر مالکم ایکس جب واپس آیا ہے تو اب وہ اس دین کا علم بردار تھا جو کہ وہ عالمی دین ہے، جو کہ ساری انسانیت کے دین ہے، صرف ایک نسل کے لیے یا ایک رنگ کے لوگوں کا دین نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے پھر اس اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو کہ صرف حج سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ مکے پہنچتا ہے وہ صدق دل سے وہاں پر پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اذان ہوتی ہے، اور اذان جس وقت ہو رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں گے حج کے دوران خاص طور پر ہزاروں افراد مکے کے چاروں طرف جتنی بھی سڑکیں ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، سب سے کھنچے چلے آ رہے ہیں، دوڑے چلے آ رہے ہیں، کس طرف؟ کعبے کی طرف۔ دنیا میں کوئی دوسری ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اتنے لوگ ہوں اور سب کا رخ صرف ایک ہی جگہ کی طرف ہو، مسجد الحرام کی طرف؟ اور پھر یہ کہ یہ واقعہ صرف ایک نماز میں نہیں ہوتا، 5 نمازوں کے اندر ہوتا ہے۔ فجر کے وقت بھی آپ دیکھیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے اور لوگ اپنے ہوٹلوں سے نکل رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، اور ایک سارے کے سارے کعبۃ مسجد الحرام کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا منظر ہے جو کہ انسان کے اوپر واقعتاً اثر کرتا ہے، بتیرے لوگوں کو توبہ نصیب ہوتی ہے۔
اور اس توبہ کی وجہ سے پھر ان کی اخروی زندگی، آخرت کی زندگی وہ سدھر جاتی ہے۔ اور انسان کو اور کیا چاہیے؟ انسان کو اس دنیا سے آخر کیا چاہیے؟ وہ یہی نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف اور ستھرا ہو کے پیش ہو، گناہوں سے پاک ہو کر آئے۔ اور گناہوں سے پاک ہونے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حج کی شکل کے اندر ہمیں مہیا کر دیا ہے۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے کہ جو شخص حج ادا کرتا ہے اس میں اس نے کوئی بھی شہوانی کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، تو پھر جب وہ حج سے لوٹتا ہے تو اتنا پاک اور صاف ہو کے لوٹتا ہے جیسا کہ وہ بچہ جو آج ہی پیدا ہوا۔ انگریزی کے اندر تو اصطلاح بن گئی ہے نا، ری بورن۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ری بورن ہیں۔ یہ جو ری بورن کا تصور ہے یہ اصل اسلام کا تصور ہے کہ وہ شخص جو کہ حج کے لیے آتا ہے اور پھر اس کے حج کے جتنے بھی مناسک ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے ادا کیے، اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی جھگڑے کا کام نہیں کیا۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں، ظاہر ہے بے شمار لوگ ہیں، دھکا بھی لگ جاتا ہے، تو آپ اس کے اوپر قطعاً بوکھلاتے نہیں ہیں، غصے میں نہیں آتے ہیں۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگوں کی قطار لگی ہوتی ہے، بعض لوگ ساری قطار توڑ کے چومنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ آپ کو غصہ آتا ہے لیکن آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسے ہی کہیں بس میں سوار ہونے پر اگر آپ کی سیٹ کے اوپر کوئی دوسرا شخص بیٹھ گیا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو غصہ آئے گا، لیکن یہ حج کا موسم ہے، آپ اسے بھی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ ایسے ہی خیمے کے اندر کسی جگہ پر یا کسی بستر کے اوپر اگر کسی دوسرے شخص نے قبضہ کر لیا ہے تب بھی آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور کوئی بھی کسی بھی کام کی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے تو پھر وہ اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ بچہ جو آج ہی پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جو بھی بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے، فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، قطعاً کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو گناہ کا تصور ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ عیسائی تصور ہے کہ انسان گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور نعوذ باللہ ان کو پھانسی پہ بھی چڑھا دیا تاکہ ساری انسانیت کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جائیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے چوری کسی نے کی ہو، کسی دوسرے کو پکڑ کے اس کی جگہ اسے جیل میں بھیج دیا جائے۔ قتل کسی نے کیا ہو اور اس کی جگہ، قاتل کی جگہ کسی اور بری شخص کو، معصوم شخص کو، انوسنٹ شخص کو پکڑ کے اسے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی فطرت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اور اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر فرمایا فَآبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُشَرِّكَانِهِ، یہ تو اس کے والدین ہیں جو یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں یا اس کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ اصل میں تو بچہ فطرت کے اوپر یعنی فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہے۔ اگر اس قسم کی رکاوٹیں اس کے سامنے نہ آتیں اس کی زندگی میں تو وہ مسلمان ہی رہتا، لیکن چونکہ پھر وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ جس میں چاروں طرف کوئی دوسرا مذہب تھا، کوئی دوسری رسوم تھیں، مشرکانہ عقائد تھے، مشرکانہ پریکٹسز تھیں، تو ایسی صورت میں پھر وہی چیزیں وہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو فطرت سلیم کے ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ اپنی عقل سے بتیرے لوگ اس بات تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، یعنی جتنے بھی مشرکانہ عقائد ہیں یا توہمات ہیں، یہ درست نہیں ہے، جو اسلام کی تعلیم ہے وہی درست ہے۔ تو یہ جو مقصد حاصل ہوتا ہے حج سے، یہ ایک عظیم مقصد ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے
واپس اپنے گھر پہنچتا ہے، تو اس سے بڑھ کے پھر انسان کس چیز کا متلاشی ہے اور کس چیز کو وہ چاہ رہا ہے؟ اگر اس کی نجات ہو جاتی ہے تو یہی نجات اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو پھر ایک دفعہ پھر ان باتوں کے اوپر آپ ایک نظر ڈال لیں کہ حج کے فلسفے میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے اسلام کی ساری تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، حضرت ابراہیم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا آپ کے سامنے اعادہ ہو جائے، اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ اسلام ایک عالمی دین ہے، یہ کسی خاص خطے کا، خاص لوگوں کا، خاص نسل کا دین نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو صرف وہ دین اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ اسلام کا ربط دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسے شروع ہوتا ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اسلم، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، تو انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین۔ اور اسی طریقے سے جس وقت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کا ارادہ کیا، وہ بھی ان کا ایک ٹیسٹ تھا، امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ امتحان لیا تھا کہ خواب کے اندر یہ بات دکھلائی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ کہ انبیاء کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، بالکل سچا ہوتا ہے، گویا کہ وہی کی مانند ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اس کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کیا انہوں نے کسی جھجک کا اظہار کیا، کچھ کہا کہ نہیں میں یہ کیا بات ہوئی، آپ مجھے ذبح کریں گے؟ نہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کے چہرے کے بل وہ سے لٹا دیتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اسلام ہی کا واقعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سپرد کرنے کا واقعہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو امتحان لینا تھا، اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے، اور اس امتحان میں پاس ہونے کی علامت یہ تھی کہ ایک مینڈھے کو بھیج دیا گیا، اور اس مینڈھے کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانی کے جانور، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ بھی یعنی قربانی ویسے ایک سنت ہوگی جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو۔ عید اضحیٰ کے دن اور حج کی جو قربانی ہے وہ ایک فرد قربانی ہے، خاص طور پر جو شخص حج تمتع کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو اس کے لیے وہ واجب قربانی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری پھر سنت ابراہیم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں کو ابھی تک حج نصیب نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں حج کا موقع عطا فرمائے، اور جو شخص بھی حج کے لیے جائے وہ اس حج کو انتہائی اچھے انداز میں ادا کرے تاکہ اس کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.